پریز گاڈ. آئیے ہم خدا کی زندگی بخش کلام کی طرف ہم چلیں گے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھی تھی ہم نے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب بنی نوع انسان کے تمام مشکلات جو ہیں ان کا حل ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے اس کے وسیلہ سے اس دنیا کے اندر گناہگار انسان جو ہے وہ نہ صرف نجات پاتا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کی مختلف مشکلات سے چھٹکارا پاتا ہے. تو بنیادی طور پر صلیب جو ہے وہ اس پہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اس نے، اور کیوں صلیب جو ہے وہ ہماری تمام مشکلات کا جو ہے وہ حل ہے. تو ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے آج کہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ صلیب جو ہے وہ خدا کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ انسانوں کی تمام مشکلات کو جو ہے وہ حل کرے. پریز گاڈ. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر بنایا، اور خدا نے باغ عدن میں انسان کو بنا کر رکھا، اور اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ وہ آدم اور حوا کو بنائے تاکہ وہ ان کے وسیلہ سے وہ ایک ایسی نسل تیار کر سکے جو کہ اس کی حمد کرنے والی ہو، اور جو کہ اس کی بادشاہی جو ہے اس کو بنا سکے، تیار کر سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خدا نے یہ منصوبہ بنایا، اس نے تیار کیا ہے، آدم اور حوا کو اس نے باغ عدن کے اندر رکھا ہے، تو اس وقت سے ابلیس جو ہے اس نے فوری طور پر یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ خدا کے اس پلان کو جو ہے وہ ختم کر دے. اور اس نے آدم اور حوا دونوں کو اس نے ورگلا کر اس نے گناہ کے اندر گرا دیا. اور گناہ بھی ایسا گناہ تھا جس سے خدا کے اور انسان کے بیچ میں جو ہے وہ دشمنی پیدا ہو گئی. اور آپ سب کے ساتھ میں نے بہت یہ بات شیئر کی ہے کہ آدم اور حوا کا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا بننا چاہا. جس طرح سے ابلیس جو ہے اس نے خدا کے کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ خدا کون ہے اور اس کی کیا عظمت ہے، اس کے باوجود اس نے خدا کو نیچا کرنے کے لیے اور خود کو خدا سے اونچا کرنے کے لیے اور خود کو خدا بنانے کے لیے اس نے گناہ کیا. تو ابلیس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے خدا بننا چاہا، اور جب اس نے خدا بننا چاہا تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. اس کی سزا جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور خدا کے نزدیک ترین تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی، اور اس نے خدا بننا چاہا. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ خدا نے اس کو آسمان سے جو ہے وہ نیچے پھینک دیا. اس کے بعد جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے آدم اور حوا کو بھی اسی گناہ میں گرا دیا جس میں وہ خود گرا تھا. اور اس نے حوا جو ہے اس کو آ کر اس نے یہ بات کہی کہ اگر تم اس پھل کو، اس درخت کو جس کو خدا نے منع کیا کہ تم نے اس کے پھل کو نہیں کھانا، اگر تم اس کو کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھی خدا کی مانند بن جاؤ گے. یہ وہی گناہ تھا جو ابلیس نے کیا تھا، اور اس نے اسی گناہ میں جو ہے آدم اور حوا کو بھی گرا دیا. اور اس وجہ سے آدم اور حوا کے لیے جو ہے اس وقت سے جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ قرار دے دی گئی. جس طرح سے ابلیس کے لیے یہ سزا تھی، اسی طرح سے آدم اور حوا کے لیے بھی وہی سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے. اور اسی لیے جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے وہ اس گناہ کے بیج کو اپنے اندر لے کر آتا ہے، اس خدا کے خلاف سرکشی کو اپنے اندر لے کر آتا ہے، بغاوت کو ساتھ لے کر آتا ہے کہ وہ خدا سے زیادہ وہ کام کر سکتا ہے. خدا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ خود خدا سے زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے. اور یہی پرابلم انسانوں کے اندر جو ہے وہ خدا کے اور انسان کے بیچ میں دشمنی کا سبب بنی ہے. تو انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ اس کی دشمنی ہے. اور بائبل ہمیں یہ بات واضح طور پر بتا ہے، رومیو کے خط میں اس کے 5ویں باب میں اگر آپ پڑھیں، رومیو 5 باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھیں. جی. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا.
پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ بس جی، تو انسان کی خدا کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے، اور دشمنی کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اس نے خدا بننا چاہا، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بہت بات بتائی ہے کہ خدا نے جب فرشتوں کو بنایا تو فرشتے جو ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ فرشتے جو ہیں، ہر فرشتہ خدا نے علیحدہ علیحدہ جو ہے اس کو بنایا ہے، علیحدہ علیحدہ اس کو خلق کیا ہے، اور اس کے اندر پوری عقل سمجھ اس کے اندر رکھی ہے۔ انسان جو ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس کو کسی بات کا بھی۔ پھر وہ دھیرے 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 جب بچہ بڑھتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا، 5 سال کا، 20 سال کا، تو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کی عقل، بوجھ، سمجھ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن فرشتے جو ہیں وہ پوری عقل کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ وہ تیار کیے گئے ہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس لیے جب ان کو خدا نے تخلیق کیا اور بنایا تو وہ بالکل جانتے تھے کہ خدا کون ہے، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے خدا بننا چاہا اور خدا کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی، اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے جو ہیں وہ وارث قرار دیے گئے۔ اور یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ انسانوں کے لیے تیار نہیں کی گئی، بلکہ یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے، جو اس کے ساتھی تھے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی اگر 42ویں آیت پڑھیں، 41-42ویں آیت، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میتھیو چیپٹر 25 ورس 41-42 پڑھیں جی۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہاں جی، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب خدا جو ہے وہ انسان سے ناراض ہے، اس کی دشمنی ہے اس کے ساتھ میں، اور انسان جو ہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ خدا کو راضی کر سکے، خوش کر سکے، خدا جو ہے وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ضروری بات ہے کہ انسان کو سزا دی جائے، جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور انسان جو ہے اس نے جب گناہ کیا ہے تو اسی دن سے وہ بھی موت میں چلا گیا، کیونکہ خدا نے اسی لیے آدم سے کہا تھا کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا اس دن تو مرا۔ تو یہ موت جو ہے یہ فزیکل موت تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے یہ موت جو ہے یہ خدا سے سپریشن اور خدا سے علیحدگی ہے۔ جس دن آدم اور حوا نے اس پھل میں سے کھایا اس دن سے ان کی خدا کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی ہو گئی، سپریشن ہو گئی، اور اس وقت سے انسان جو ہے وہ خدا سے علیحدہ ہے۔ خدا جو ہے وہ انسانوں کو مہیا کر رہا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس بات میں ناکام ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے، اور انسان جو ہے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کر سکیں، خوش کر سکیں، اور اس لیے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں انسان نے ایجاد کی ہیں کہ وہ خدا کو جو ہے وہ خوش کر سکیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے روپے پیسے سے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مندر، گھر، دوسری چیزیں بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو، اپنے خدا کو جو ہے وہ خوش کر سکیں، اس کی فیور حاصل کر سکیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات عام طور پر جو ہے یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں سے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ان کا عذاب کہیں ان پر نازل نہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو، اپنے خداؤں کو جو ہے وہ خوش کرتے رہیں، اور اس مقصد کے لیے پرانے زمانے سے لے کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں تک کو جو ہے وہ ذبح کر دیتے تھے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کو قربان کر دیتے تھے، اور انسان اس کوشش کر رہا ہے صدیوں سے کہ وہ خدا کو جو ہے کسی طریقے سے خوش کر سکے۔ آپ نے اعمال کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ جب پولس رسول جو ہے وہ ایک جگہ پر
ایتھنس کے اندر تھا، اتنے کے اندر تھا، وہاں پہ اس نے اس کی بحث ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ میں، اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے سیر کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھا ہے کہ تم نے بہت سارے تمہارے خدا ہیں، بہت سارے تم نے مندر بنا رکھے ہیں، لیکن ان میں سے میں نے ایک مندر کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے، نامعلوم خدا کے لیے، نامعلوم خدا کے لیے۔ اور آج میں تمہیں اسی خدا کی، نامعلوم خدا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس واقعے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھنس کے اندر جو ہے بت پرست قوم تھی، اس وقت موجود تھے جو، اور ان کے بے شمار دیوی دیوتاؤں تھے، اور وہ ہر دیوی اور دیوتا کے لیے ایک مندر بناتے تھے تاکہ وہ خوش کر سکے ان کو۔ ایسا نہ ہو کہ دیوی یا دیوتا جو ہے وہ ناراض ہو جائیں کہ میرے لیے مندر کیوں نہیں بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ دیوتا ناراض ہی نہ ہو جائے، کہیں وہ دیوی ناراض نہ ہو جائے، وہ کیا کرتے تھے کہ ایک مندر ایکسٹرا بنا دیتے تھے، ایکسٹرا مندر بنا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی رہ گیا ہے کوئی، تو یہ مندر اس کے لیے ہے، کسی نامعلوم خدا کے لیے، تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی دیوتا رہ نہ جائے۔ تو یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ صدیوں سے جو ہے وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ خدا خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ قربانی دینے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا، اور قربانی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انسان خدا کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن آخر کار خدا جو ہے وہ کس چیز سے خوش ہوا، اور وہ کون سی چیز تھی جس کے وسیلہ سے واپس انسان کا خدا کے ساتھ میل ہوا ہے۔ تو قربانی، سارے ہم جانتے ہیں قربانی، تو قربانی کا تصور کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ جب قربانی کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قربانی کا مطلب ہے کوئی برا، کوئی بکرا، کوئی بھیڑ، کچھ بھی اس کی ذبح کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ قربانی۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ قربانی کا مطلب ہے کسی جانور کو ذبح کر دینا، لیکن یاد رکھیں کہ لفظ قربان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ارمیک سے نکلا ہے یہ، اور یہ قربان کا لفظی مطلب ہے کہ اپنے دیوتا کو، یہاں پہ میں دیوتا کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ صدیوں سے لفظ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی میٹیریل چیز لے کر جانا اور اس کے سامنے وہ چیز پیش کرنا اور اس کو خوش کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی فیور حاصل کرنا، اور یہ سمجھنا کہ جب ہم اس کو کوئی چیز جا کر دیں گے تو اس کی ناراضگی ہم سے دور ہو جائے گی۔ وہ ناراضگی جو ہمارے ساتھ ہے دیوتا کی، اور اس کی فیور ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہمیں تلاش ہے کسی چیز کی لیکن ہمیں وہ نہیں مل رہی ہے، تو اپنے دیوتا کو لوگ جا کر جو ہے وہ خوش کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے حضور میں جا کر پیش کرتے، چڑھاتے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ لمبا سفر طے کر کے جاتے، اور وہاں پہ جا کر چڑھاوے چڑھاتے، وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں لے کر جاتے، اور اس بات کو کہ خدا یا ان کا دیوتا جو ہے وہ ان سے خوش ہو جائے، ان کو جا کر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیش کرتے۔ اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب اس نے چنا، اس نے ان کو جب ملک مصر سے باہر نکالا، اس کے بعد ان کو ملک کنعان کے اندر خدا نے داخل کیا، تو اس وقت ضروری بات تھی کہ اب کیونکہ وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھے، وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی دشمنی تھی۔ ابھی بنی اسرائیل قوم جو ہے بھلے وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن حقیقی طور پر وہ بھی اتنے ہی خدا کے دشمن تھے جتنے باقی لوگ تھے۔ تو خدا نے وقتی طور پر اس دشمنی کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے خدا نے قربانیوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ خدا کے پاس آنا چاہتا ہے اور وہ خدا سے میل کرنا چاہتا ہے، خدا سے کوئی فیور حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا سے خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ کوئی چیز جو ہے لے کر وہ خدا کے گھر میں آئے۔
اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مختلف چیزیں لوگ جو ہیں وہ خدا کے گھر میں لے کر آتے. اور اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں, آپ خروج کی کتاب پڑھیں, گنتی کی کتاب پڑھیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی شخص کوئی خطا کرتا, کوئی غلطی کرتا, کوئی گناہ کرتا, تو وہ اس کے لیے مقرر تھا کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ خدا کے گھر میں لے کر آئے. اب جتنا بڑا گناہ ہوتا تھا اتنی زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ آتی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر, شاید میدے کی بنی ہوئی روٹیاں سے, میز سے لے کر, پھر بڑی چیز جو ہوتی تھی وہ برے ہوتے تھے, اس کے بعد گائے تک جو ہے وہ لے کر جاتے تھے, اور پھر جا کر اس کو کاہن کے حوالے کرتے تھے, اور کاہن جو ہے اس کو, اس جانور کو جو ہے لے کر جو ہے وہ اس آدمی کے بہاف پر, کیونکہ اس شخص کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ خدا کے پاس ڈائریکٹ جا سکے یا خدا سے میل کر سکے, تو کاہن جو ہے وہ اس جانور کو جب وہ ذبح کرتا تھا اور اس کا خون بہاتا تھا, تو یہ جانور جو ہے یہ معصوم اور بے گناہ ہوتا تھا. اس کا خون جو ہے وہ اس شخص کے گناہ کو ڈھک دیتا تھا, کور کر دیتا تھا, اور وہ شخص وقتی طور پر خدا کے ساتھ اس کی ملاپ ہو جاتا تھا. اسی لیے لفظ کفارہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور کفارہ کا لفظی مطلب جو ہے, اس کا مطلب ہے ڈھک دینا, کور کر دینا, جو کہ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے. جب نوح نے, خدا نے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ, اور جب اس نے کشتی بنائی تو اس کشتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تو اس کے اندر اور باہر کیا کرنا, رال لگانا. تو رال جو لفظ ہے یہ کفر ہے, اس کا مطلب ہے ڈھک دینا, کور کر دینا, تاکہ اندر سے باہر کوئی چیز نہ جا سکے اور باہر سے کوئی اندر نہ جا سکے. تو کس لیے لگائی گئی تھی رال؟ تاکہ پانی جو ہے وہ اندر انٹر نہ ہو سکے. تو یہ ڈھک دینا ہے, کور کر دینا ہے. اور اسی طرح سے کفارہ جو ہے, خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے, اس کی صلیب جو ہے, وہ پرانے عہد نامے میں قربانیوں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ کفارے کا کام کرتی تھی, کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کو ڈھک دیتی تھی اور کور کر دیتی تھی. لیکن وہ قربانیاں جو تھیں, جتنی بھی مرضی قیمتی تھیں, جتنی بھی زیادہ تھیں, خدا ان سے کبھی بھی خوش نہیں ہوا, کیونکہ خدا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف ایک تھی, اور وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے اس نے خدا بننا چاہا ہے, اس کی سزا موت ہے, اور جب تک وہ نہیں مرے گا اس وقت تک جو ہے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے. اور صرف ایک طریقہ تھا خدا کو خوش کرنے کا, کہ ایک ایسا انسان ہو جس کے اندر گناہ نہ ہو. جس طرح سے جانور جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, بے گناہ ہوتے ہیں. جانور گناہ کرتے ہیں؟ جانور گناہ نہیں کرتے ہیں, جانوروں کو کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ کا مطلب ہے کہ خدا کے احکام کے خلاف کام کرنا. جو کام آپ کو کرنے کے لیے مقرر کیا ہے, جب آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ گناہ کہلاتا ہے. لیکن جانور جو ہے وہ کیا ہے؟ معصوم ہے, ان کو وہ کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کر رہے ہیں وہ. تو جانور چونکہ معصوم ہوتے ہیں, اس لیے ان کی قربانی, ان کا خون جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کو وقتی طور پر تو ڈھک سکتا ہے, لیکن وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے جتنی بھی قربانیاں دی جاتی تھیں وہ سب جو ہیں خدا نے مقرر کی. یاد رکھیں کہ انسان نے جو ہے یہ قربانیاں مقرر نہیں کی تھیں, ان کا خون بہانا جو ہے وہ انسان نے مقرر نہیں کیا. اگر آپ پڑھیں احبار کی کتاب, اس کے غالباً 17 چیپٹر میں اور اس کی 11ویں آیت, کیونکہ جسم کی جان, احبار کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, پڑھیں جی. کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو, کیونکہ جان رکھنے ہی کے سب سے خون کفارہ دیتا ہے. بس جی. تو کس نے مقرر کیا؟ میں نے مقرر کیا ہے کہ تم ایک جان قربان کرو, ایک خون بہاؤ, کیونکہ خون کے اندر جو ہے وہ انسان کی جان ہے. جانور کی جان جو ہے وہ بھی اس کے خون کے اندر ہے, اور ایک شخص کی جان جو ہے وہ ضائع کرنے کی بجائے ایک جانور کی جان جو ہے وہ ضائع کی جاتی, ایک جانور کا خون بہایا جاتا. اور اس وجہ سے وقتی طور پر خدا اس گناہ کو جو ہے وہ ڈھک دیتا, لیکن خدا اس سے کبھی خوش نہیں ہوا. بیلوں کا, بچڑوں کا, بے شمار بروں کا خون بہایا گیا,
लाखों के हिसाब से तारीख के अंदर हम देख सकते हैं कि खून जो है वो बहाया गया, लेकिन कोई भी खुदा को वो कुर्बानियां खुश ना कर सकी। तो कौन सी कुर्बानी जो है, कौन सी चीज, मटेरियल चीज जो है वो खुदा के पास हम लेकर जाएं कि वो खुश हो सके, उससे खुशनुदी हासिल कर सकें, उसकी फेवर हासिल कर सकें। और वो चीज जो है वो सिर्फ एक ही है। अगर आप देखें इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी तीसरी आयत से पढ़ेंगे जी। इब्रानियों 10 बाब तीसरी आयत से। बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में अब यहाँ पे इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो इस बात का हमें लेकर जाता है कि पुराने अहदनामे में बेशुमार कुर्बानियाँ की जाती थीं, बैलों का, बछड़ों का, और साल ब साल बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ जो है वो दी जाती थीं। हज़ारों के हिसाब से जानवर जो हैं वो ज़िबा कर दिए जाते थे, उनका खून बहाया जाता था। लेकिन अगर उन बछड़ों और बैलों का खून जो है अगर वो इंसान के गुनाहों को दूर कर सकता तो फिर वो हर साल क्यों करते थे? एक दफ़ा जानवर ज़िबा करते, इंसानों का खून, गुनाह जो है वो उनसे दूर हो जाता, उनका गुनाह जो है वो माफ़ कर दिया जाता, और उसके बाद फिर अगले साल उनको कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो हर साल ब साल हर रोज़ लोग जो है वो गुनाह करते, खता करते, और उनके लिए कफ़ारा के लिए कुर्बानी जो है वो लाई जाती, और काहिन उसको ज़िबा करते, उसका खून बहाते, और वक्ती तौर पर जो है वो उनके गुनाह ढक जाते। गुनाह माफ़ नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे? गुनाह ढक जाते थे। लफ्ज़ कफ़ारा का मतलब है ढक देना, तो गुनाह जो है वो माफ़ नहीं होते थे बल्कि ढक दिए जाते थे। और फिर अगले साल लोग जो है वो कुर्बानी लेकर आते, फिर अपने गुनाहों को ढांकने के लिए वही काम करते। तो बाइबल में इब्रानियों के खत में बताया गया है कि मुमकिन नहीं कि बैलों और बछड़ों का खून जो है वो गुनाहों को दूर कर सके, इम्पॉसिबल। क्योंकि खुदा की डिमांड यह है कि एक शख्स जो है, एक आदम इसके बदला में मरे। जब तक आदम जो है उसका खून नहीं बहाया जाएगा उस वक्त तक कुर्बानी नहीं हो सकती। और जरूरी बात थी कि आदम की कुर्बानी देने के लिए एक बेऐब बर्रा होता, और बेऐब बर्रा जो है वो ही सिर्फ इंसानों के गुनाह के बदला में जो है वो कुर्बान हो सकता था। अब ऐसा बर्रा जो है वो कहां से आए कि जो इंसान भी हो और उसके अंदर गुनाह भी ना हो? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हर इंसान जो है, जो इस दुनिया में पैदा होता है, वो गुनाह अपने अंदर लेकर आता है। गुनाह का बीज उसके अंदर है और वो गुनाह की हालत में पैदा होता है। हमें ज़बूरों की किताब में इस बात का पता चलता है कि लिखा है कि मैं अपनी मां के पेट से ही गुनाह की हालत में पैदा हुआ। इंसान जो है वो अपनी मां के पेट से ही गुनाह की हालत में जो है वो पैदा होता है और वो गुनाहगार है। अब ऐसा कौन सा इंसान इस दुनिया में होता कि जो कि एक बर्रे के तौर पर वो कुर्बान होने के लिए जा सकता, अपना खून जो है वो बहा सकता, और उस खून के वसीला से खुदा जो है वो खुश हो जाता। और ऐसा कोई भी बर्रा नहीं था, लेकिन खुदा ने ये मुमकिन किया कि उसने बर्रा जो है वो मुहैया किया। आप सबको ये बात याद होगी कि इब्राहिम जो है जब वो अपने बेटे को इसहाक को वो खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो लेकर गया कि उसको वहां पे जाकर वो कुर्बान कर दे, खुदा को खुश कर दे। खुदा ने कहा कि वो जो तेरा प्यारा बेटा है तू उसको ले जा, और वो जगह जो तुझे मैं दिखाऊंगा वहां पे ले जा उसको, पहाड़ पर, और वहां पे जाकर उसको सोख्ती कुर्बानी के तौर पर उसको कुर्बान कर दे। और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं पूछा है, उसने उस बेटे को लिया और वहां पे जाकर उसको लकड़ियां चुनी, उसके ऊपर अपने बेटे को बांधा, अपने हाथ में उसने छुरी उठा ली ताकि वो उस बच्चे को जो है वो ज़िबा कर दे। और जब उसने बच्चे को ज़िबा करने वाला था तो आसमान से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ क्या थी? मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब में उसका 22वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब, और उसकी जी पढ़ें 7वीं आयत से पढ़े जी। अब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा,
اے باپ، اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ بس آپ نے دیکھا یہاں پہ ابراہیم نے کہا کہ خداوند آپ اپنے لیے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ خدا جو ہے وہ سوختنی قربانی کے لیے برا جو ہے وہ مہیا کر لے گا۔ اور بعض اوقات ہم جو ہیں اس جگہ کا نام کیا رکھا تھا؟ یہوہ۔ یعنی ہم لوگ جو ہے یہ نارمل اس بات کو استعمال کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری استعمال کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں تو یہوہ یری مہیا کر دے گا، یہ بھی ہے ہر چیز میں یہوہ امر، یہوہ یری۔ یاد رکھیں کہ یہوہ یری یہاں پہ برا مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ آپ اپنے لیے برا مہیا کر لے گا۔ اور خدا جو ہے کس برے کو مہیا کر دے گا ہماری تمام ضروریات کے لیے؟ جب تک ہم اس برے کی قربانی کو نہیں سمجھتے ہیں، اس برے کو نہیں جانتے ہیں، اس وقت تک ہم مت یہ خیال کریں کہ خدا ہر چیز ہمیں مہیا کر دے گا۔ ہر چیز مہیا کرنے کی جو چابی ہے وہ اس برے کے مہیا کرنے کے اندر ہے۔ اگر اس برے کے اوپر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس برے کی قربانی کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہوہ یری جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے لیے برا جو ہے وہ مہیا کر لے گا۔ خدا جو ہے وہ یہوہ یری اس لیے ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے برا مہیا کر لے گا تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے وہ برا جو ہے باعث برکت بن سکے۔ پریز گاڈ۔ تو یہ برا جو ہے یہ پرانے عہد نامے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ برا ہمیں بتایا گیا کہ برا آ رہا ہے۔ اور پھر ہمیں اینڈ میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں آ کر پتہ چلتا ہے اس کے پہلے باپ میں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے اور وہ کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو پہچانا گیا اس لیے کہ وہ برا ہے جو کہ دنیا کے گناہوں کے لیے قربانی دے گا، اور اس کی قربانی جو ہے وہ صرف خدا کو خوش کر سکتی ہے۔ اب پڑھیں جی واپس عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں جی۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ پریز گاڈ۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اصل برا ہے جو کہ انسانوں کے گناہوں کے لیے جان دینے کے بعد مر کر اپنا خون بہا کر جو ہے وہ خدا سے انسان کی دشمنی جو ہے وہ مٹا سکتا تھا۔ صرف اس کے وسیلہ سے ممکن تھا کہ خدا سے واپس ہماری دوستی ہو جاتی، ہماری دشمنی جو ہے وہ مٹ جاتی۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لکھا ہے کہ پوری سوختنی قربانیوں سے، گناہ کی قربانیوں سے جو پرانے عہد نامے میں دی جاتی تھیں، بے شمار قربانیاں دی جاتی تھیں، لکھا ہے کہ تو ان سے کبھی بھی خوش نہ ہوا، بلکہ تو نے میری بابت یہ لکھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک انسان اس دنیا میں بناؤں گا، لے کر آؤں گا جس کے اندر گناہ نہیں ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے اندر چونکہ گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ بنی نوع انسان کے گناہ کے بدلہ میں، اس کے بدلہ میں خون بہانے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے جو ہے
وہ اس دنیا میں آیا، اور جب اس کو صلیب پر قربان کیا گیا، جب اس کا خون صلیب پر بہایا گیا، تو اس وقت خدا نے جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کو جو ہے اس نے مٹا دیا، اور اس وقت سے انسان کی اور خدا کی میل ہو گیا، ان کی دوستی ہو گئی۔ آج جو کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے خون بہانے پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کے قربان ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور اس قربانی کو لے کر خدا باپ کے پاس آتا ہے کہ اے باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کی قربانی کو قبول کرتا ہوں، میں اس قربانی کو لے کر تیرے سامنے آیا ہوں، تو خدا جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ انسانوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت صرف ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ ملا سکتی ہے۔ اور واپس پڑھیں جی رومیو کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے جی، رومیو 5 باب کی 8 آیت سے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس کی موت کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملی ہے، اس کی موت کے وسیلہ سے ہماری دشمنی ختم ہوئی ہے۔ جب دشمنی ختم ہو گئی، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے، تو اب وہ کتنی زیادہ ہمیں برکت اور نہ دے گا۔ یعنی پہلے ہمارے پاس برکت کا کوئی راستہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم برکت پا سکیں، کیونکہ خدا سے ہماری دشمنی ہے۔ لیکن جب اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے دشمنی مٹ گئی، دشمنی ختم ہو گئی، ہماری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو دوست ہونے کے بعد تو کتنی زیادہ وہ ہمیں برکت دے گا۔ اس لیے کون سی چیز ہے جو ہمیں خداوند سے برکت لینے میں سب سے فائدہ مند چیز ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ میل کر لینا، اس کی موت پر ایمان لے آنا، اور اس کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ جو ہے وہ میل کر لینا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پڑھیں جی 17 سے پڑھیں جی 17 سے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ بس جی، اب پہلے ہماری خدا سے دشمنی تھی، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے، تو یاد رکھیں کہ ہم ایک نئی مخلوق ہیں۔ اب ہم انسان ہونے کے باوجود بھی انسانوں کی طرح گناہ گار نہیں ہیں، خدا سے ہماری دشمنی نہیں ہے، خدا سے ہم دور نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور یہ ایک نئی مخلوق اس لیے ہے کہ یہ ہے اسی حالت میں ہے، یہ انسان ہی، ذہن بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ ایک تبدیل شدہ جو ہے یہ مخلوق بن گئی ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، جس نے مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ اپنا میل کر لیا۔ آگے جی۔ اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اب میرے ساتھ اگر خدا کا میل ہو گیا ہے، میرے ساتھ اگر خدا کی صلح ہو گئی ہے، تو اب نیکسٹ میرا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں کے ساتھ میل کہ ملاپ، دوسروں کو بھی میں خدا سے ان کی دوستی کرا دوں، ان کی دشمنی کو جو ہے وہ مٹا دوں۔ خدا نے یہ میل ملاپ کا کام جو ہے یہ میرے اور آپ کو کہ اس نے سپرد کیا ہے، تاکہ اب ہم اس کام کو اس لے کر پوری دنیا میں جائیں، تاکہ پوری دنیا کے لوگ جو خدا کے دشمن ہیں وہ خدا کے دوست بن جائیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ جب ہم نجات پا چکے ہیں تو دوسروں کو نجات میں لے کر آنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھیں جی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ دیکھیں کسی اور طریقے سے نہیں، روپیہ پیسہ کچھ بھی چیز جو ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ خدا کے ساتھ میل ملاپ جو ہے وہ انسان کا نہیں کرا سکتی ہے۔ مسیح کے وسیلہ سے، مسیح میں ہو کر خدا نے دنیا کے ساتھ
अपना मेल जो है वो कर लिया है। आगे, और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए। इस गॉड, तो खुदा का ये जो मेल मिलाप का काम है, अगर मेरा और आपका खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है, हमारी दुश्मनी उसके साथ मिट गई है, तो हमारा अगला कदम ये होना चाहिए कि बाकी लोग जो है वो भी खुदा के साथ दोस्ती कर लें, खुदा की उनसे भी दुश्मनी जो है वो मिट जाए। आप अपनी निजात को जो है अगर अपने तक रखते हैं तो ये काफ़ी नहीं है। इसी तरह से जब हमें निजात का तजर्बा मिलता है, जब हम निजात के वसीला से गुनाहों से माफ़ी पाते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमारे अंदर खुदा की खुशी जागती है, तो फिर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये दूसरों को भी बताएं कि भाई आप किस तरह से ये खुशी हासिल कर सकते हैं, भाई आप किस तरह से खुदा की बरकत में दाखिल हो सकते हैं, बहन आप किस तरह से खुदा से बरकत पा सकती हैं, आप किस तरह से गुनाहों से छुटकारा पा सकती हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे दोस्तों अगर हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी दूसरों को खुदा के साथ मेल मिलाप करने का काम जो है वो मुकम्मल होता है, और इसी से खुदा जो है वो अपने लोगों को जो है वो बरकत देता है। तो कलीसिया के अंदर खुदा ने जो मेल मिलाप का काम रखा है उसको आगे बढ़ाने की मेरी और आप सबकी जो है वो जिम्मेदारी और ड्यूटी है। प्रेज़ गॉड। तो खुदा जो है वो किसी भी कुर्बानी से जो है वो खुश नहीं होता, लेकिन एक ही कुर्बानी, और हमने पिछली दफ़ा ये बात देखी थी, आपको याद होगा कि इब्रानियों के ख़त में हमने पढ़ा था कि एक ही कुर्बानी और हमेशा के लिए से उसने क्या किया है, उनको कामल कर दिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है ये हमेशा के लिए है, एक ही कुर्बानी है, और हमारी तमाम जितनी भी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम है उन सब का हल है। क्यों? क्योंकि इस कुर्बानी के वसीला से खुदा जो है वो हमारे गुनाहों को ढकता नहीं है, बल्कि इस कुर्बानी के वसीला से हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए हमसे दूर कर देता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमें ढकता नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमें धो देता है, हमारे गुनाहों से हमको धो देता है और हमें पाक और साफ कर देता है। अब हमारे गुनाह जो हैं वो ढकते नहीं हैं, बल्कि हमारे गुनाह जो हैं वो धो दिए जाते हैं, हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं। इसलिए ये कुर्बानी जो है ये हमेशा के लिए है, एक ही कुर्बानी है, और इंसान की तमाम मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का हल जो है वो खुदा ने इस कुर्बानी के अंदर जो है उसने रखा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज खुदा यीशु मसीह की सलीब हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, हम अगर खुदा यीशु मसीह की सलीब के वसीला से खुदा के पास आते हैं और उससे आकर मदद मांगते हैं, तो याद रखें कि वो चूँकि हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, इसलिए वो हमारी मदद करता है और हमें हर उस मुश्किल से जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है उसको निकालता है, और हमें निकालता ही नहीं है बल्कि वो हमें सरफराज भी करता है। प्रेज़ गॉड। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि निजात जो है वो महज छुड़ाने तक नहीं है, बल्कि एक अच्छी जगह पर पहुंचाने तक है। जैसा मैंने आपके साथ में ये बात बहुत दफ़ा शेयर की है कि निजात जो है, जब हम निजात की बात करते हैं तो ये नहीं है कि किसी शख्स को जो है वो छुड़ा लिया जाए, बल्कि उसको हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आपको बहुत दफ़ा बात कि अगर कोई शख्स जो है, अगर उसको कोई लोग मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको कत्ल करने वाले हैं, और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको जाकर आप छुड़ा लेते हैं। छुड़ाने के बाद उसको आप कहते हैं कि भाई मैंने आपको छुड़ा लिया है, मैं जा रहा हूँ। अब वो शख्स जब चला जाएगा तो क्या होगा? वो फिर पकड़ लेंगे उसको, फिर मार देंगे उसको। तो छुड़ाने का, बचाने का काम जो है ये मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होता है जब तक आप उस शख्स को जो कि फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकाल कर किसी अच्छी और महफूज जगह पर उसको ना पहुँचा दें। निजात जो है ये एग्जैक्टली इसी तरह इसके खुदा जो है वो हमें सिर्फ गुनाह से और इब्लीस की कैद से छुड़ाता नहीं है, बल्कि वो हमें अच्छी जगह पर, बाबरकत जगह पर पहुंचाना चाहता है, जहां पे हमारी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ बरकत ही बरकत हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेज़ गॉड। खुदा आपको बरकत बख्शे।